بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور سچا واقعہ سنا رہی ہوں جسے شب معراج کہتے ہیں۔ معراج کا کیا مطلب ہے؟ معراج کا مطلب ہے ملاقات۔ شب معراج یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات جو انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ جب اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نے بہت زیادہ ستایا اور اللہ اپنے محبوب کی یاد میں جب بہت زیادہ تڑپ ہوئی تو انہوں نے ملاقات کا ارادہ کیا۔ جب ملاقات کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ملاقات کس طرح ہوئی وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ جبریل نے آ کر پاؤں دبائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے آپ کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، مقرر ہو چکا ہے۔ میرے رب آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب دکھوں اور تکلیفوں کی بھرمار ہو جاتی ہے تو اللہ نے پھر آپ کو یوں اٹھایا کہ چلیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل آپ کے پاس آئے اور حتیم میں لے گئے۔ حتیم بیت اللہ شریف کے اندر کا حصہ ہے جہاں ہر کوئی جا سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک کھولا اور وہ برتن میں ایک طرف آب زمزم رکھے ہوئے تھے اور دوسری برتن میں نور تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس۔ پھر آپ نے ان کا سینہ مبارک کھولا، اس میں سے دل نکالا اور دل کو چیر دیا اور اسے آب زمزم سے دھویا۔ پھر اس دل کے اندر نور بھرا اور دوبارہ دل کو سینے کے اندر رکھا اور سینہ بند ہو گیا، یعنی کوئی زخم، کوئی نشان بھی نہ رہا، بغیر نشان کے۔ سبحان اللہ۔ جسم دوبارہ جڑ گیا۔ آسمان پر جانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ باہر تشریف لائے تو ایک تیز رفتار سواری ان کے انتظار میں تھی۔ سبحان اللہ۔ جسے براق کا نام کہا جاتا تھا، براق تھا اس سواری کا نام۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آج تک اس سواری پر کوئی سوار نہیں ہوا، پہلی تیز رفتار یہ سواری ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے لے کر گئے۔ وہاں 2 رکعت نفل پڑھی آپ نے۔ پھر آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش پر لے گئے۔ پھر بیت المقدس گئے۔ وہاں سے ایک بہت ہی حسین خوشبو آئی تو بتایا گیا کہ فرعون کی ایک باندی تھی جس کی ہڈیوں کی یہ خوشبو ہے۔ پھر آواز آئی اللہ کی طرف سے، غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ میں لینے آ رہا ہوں، اور سب لوگوں نے آپ آسمان کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر سب نے آپ کو ویلکم کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور فرمایا، میرے بھائی آ گئے، میرے بیٹے آ گئے، میرے نبی آ گئے۔
اور بہت خوش ہوئے۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی یہی کہا، میرے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، سبحان اللہ۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام خوشی سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، پھر چھٹے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، ساتویں آسمان پر پہنچ گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور آپ کا ماتھا بھی چوما اور بہت خوش ہوئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سامنے بیت اللہ شریف جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر بھی ایک بیت اللہ شریف آپ نے دیکھا، اور وہاں پر ایک سفید داڑھی والے بزرگ بڑے حسین لباس میں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، اور ہر کوئی آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو کر سلام کرتا اور آپ کی عزت تکریم کرتا اور بہت خوش ہوتا اور آپ کو ویلکم کرتا۔ لیکن باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آپ کا ماتھا چوما، سبحان اللہ۔ آخر کار وہ مقام آ گیا، سدرۃ المنتہا پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹک گئے، وہاں جا کر آپ رک گئے اور فرمایا